تو اس میں وہی باتیں تھی جو ایمانی صفات تھی اس کے اندر، ان کا تذکیہ ہو چکا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ باتوں سے باتیں آتی ہیں. اس سے لوگوں کی اصلاح بہت کم ہوتی ہے. باتیں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ آدمی کو راستہ بتایا جائے کہ اس راستے پر چلو. ہم باتیں باتوں کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کچھ تو ویسے بھی خراب ہے، کچھ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں اس نے بھی خراب کر دی. بڑی پرمغز بیان تھا. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہم نے ایک رشتے سے جوڑا ہے تمام امت کو. انما المؤمنون اخوہ. انما کی طاقت کو، زور کو علماء جانتے ہیں کہ مومنین بس کیا ہے آپس میں بھائی بھائی. پہلی بات کی. اور پھر یہ فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. یہ کئی میں کہہ دوں بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ تم ایک ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جميعا کافی تھا کہ ساری ایک ہی رستے پکڑو، دین کی بنیادی باتوں کو پکڑو. جب دین کی بنیادی باتوں پر تمسک کی طرف ہے، جب دین کی باتوں پر، بنیادی باتوں پر تمسک ہوگا، خوب مضبوطی سے پکڑ ہوگی، تو پھر جزوی باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں. جزوی باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ لوگوں کی نظر میں باتیں نہ کریں. جزوی باتوں پر اس وقت لوگ لڑتے ہیں کہ جب اس کے سامنے بنیادی مقاصد نہیں ہوتے. یہ ایک قاعدہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بنیادی باتوں پر زور دینے کی کوشش کی، تائید کی ہے، تاکید کی ہے. یہی بات حضرت نے مختلف انداز میں، اس کے اللہ پاک نے زبان بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، بہت اچھے انداز میں پیش کیا. اب جو بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، جو بھی ہے، بس اس کی وہ ہمارا بھائی ہے. چاہے وہ فلسطین میں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. چاہے وہ ہندوستان میں مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہم سارے اس پر ناراض ہو، خفا ہو. جس طرح اگر آپ کا بیٹا ہو یا بھائی ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ بیمار ہو تو تم کو یہاں چین نہیں آئے گا. یہ نہیں کہو گے کہ یہ ہم سے دور ہے. کبھی کس نے کہا ہے کہ فلاں بیٹھا مجھ سے دور ہے، بس وہ جانے، اس کا کام جانے. وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتا، اس بھائی کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا. تو جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا. اب
اس کا خون ہم پر حرام ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہم پر حرام ہے، اس کی مصیبت کو ڈالنا ہم پر حرام ہے. یہ بات حکومت بھی سمجھ لیں، عوام بھی سمجھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کو اٹھائیں اور اس کو 20 سال گزر جائیں، پتہ بھی نہ ہو مارا رو رہی ہے، بھی رو رہی ہے، خاندان رو رہا ہے. بھئی بتاؤ صحیح کہ یہ غلطی کی ہے، ہم نے اس کو شہید کیا ہے یا مار دیا ہے یا قتل کر دیا ہے. اس کی میراث کا مسئلہ ہوگا. وہ بیوی آخر وہ بھی انسان ہے، وہ کسی شادی کر لے گا اگر اس کو شوہر وفات ہو. نہ بتاؤں گا نہ کروں گا. تو یہ یاد رکھیں، یہ کائنات میرے رب العالمین کا ہے، تمہارے رب العالمین کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. جو لوگ ظلم کا ساتھ دیں گے، چاہے نیچے والے ہیں چاہے اوپر والے ہیں، وہ ظلم کا نتیجہ بھگت لیں گے. لا ترکنوا الی الذین، میں اپنی بات آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی بات کبھی اوائی نہیں کی ہے، ثابت کرنے کی بات. یہ قرآن میرے سامنے ہوتا ہے، اس کی کرتا ہوں، اسی بات کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے کہ جو شخص ظالم کی طرف مائل بھی ہوگا، اس کی حمایت کرے گا، اس کی کسی طرح اس کی مدد کرے گا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. مائل نہ ہو. اگر مائل ہوں گے فتمسکم النار، آخرت میں تو آپ کو آگ پہنچے گی، لیکن دنیا میں بھی اس آگ سے تم نہیں بچ سکتے. خواہ وہ پریشانی کی صورت میں ہو، خواہ وہ ٹینشن کی صورت میں ہو، خواہ وہ ڈپریشن کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیماریوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ ذلیل کن موت کی شکل میں ہو. آپ نے دیکھ لیا پہلو کیسی ذلیل موت ملی، کوئی بچے گا نہیں. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، اس کا مالک ہے. تو اتفاق تب ہوگا آپس میں، ملک میں، قوم میں کہ ظلم نہ ہو. خون حرام ہے مسلمان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، عرفات میں دیا، فرمایا کہ تمہاری دماؤکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یاد رکھو، یقیناً تمہاری خون اور تمہاری اموال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے. ایسے حرام ہے جیسا کہ یہ دن حرمت والی دن ہے. حج کے حرام کیا ہے؟ شہر الحرام ہے. اور یہ جگہ بھی حرام کیا ہے؟ عرفات کی. اور یہ شہر بھی کیا ہے؟ ہاں. اس طرح اجزی کو خون کو تم پر حرام ہے. یہ نہیں فرمایا بلکہ اتنا بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود اس پر ظلم کرے گا. اب دیکھو ہم موبائل پر کی وجہ سے بھی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، موبائل نکال دو، اس کی پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ملوں کو جلا دیتا ہے، اس کی پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے. کراچی میں ایک مل پر کیا تھا، وہ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ کراچی میں ہوا، وہ ہم اس کو بھائی نہیں سمجھتے. نہ قوم اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے،
نہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے. ذمہ داری ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے. دیکھو میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، بات میں کربولا میں نہیں کرتا. کر سکتا ہوں؟ نہیں کرتا وہاں، کبھی قطع نہیں کرتا. یا اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں کوئی نہ کوئی سیڑھی والا بیٹھا ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک پہنچائے. میں پیغام دیتا ہوں آپ کو، آپ اس میں آپ کی خیر دیکھتا ہوں. واللہ میں تمہاری خواہ ہوں، میری قسم. شاید مجھ پر بہت کب ثابت کرے گا کہ میں ویسی زبان اس لیے کہا کہ میں واقعی خواہ ہوں آپ لوگوں کی. تم غرق ہو جاؤ گے تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہاری عزتیں چلی جائیں گی تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں اس کی بشار اللہ رب العالمین تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیں کہ مسلمان کا بھائی ہے نہ تو خود اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہیں ظلم کے حوالے کرتا ہے. ہم نے فلسطین کو ظلم کے حوالے کر دیا؟ نہیں کر دیا. مسلمان بھائیوں کو ظلم کے حوالے کرتے نہیں کرتے. کون سا مسلمان ملک ہے کہ اس نے ایمانداری سے کڑا ہوا ہو، زبانی سے مخالف نہیں کہ اس نے کہا ہو کہ میں کر عوام سے میں نہیں کہتا. پاکستان کے عوام نمبر 1 ہے، صاف کہتا ہوں. پاکستان کے عوام اچھے ہیں، برے اس میں ہیں. وہ بھی کسی کے تیار کردہ ہوتے ہیں کہ لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں کو آپس میں لڑاتے ہیں. یہ بھی شیطان کی دوست ہوتے ہیں. یہ اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ اچھے لوگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر الحمدللہ پاکستان اگر اللہ نے بچایا ہے تو اس کے اندر نیک لوگوں کی کثرت ہے، نیک علماء کی کثرت ہے، نیک مشائخ کی کثرت ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک عجیب بادشاہی ہے. وہ جب تک اس میں خیر ہوتا ہے اس کو غرق نہیں کرتا. وہ لوگوں کو جب اس سے خیر نکالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو تباہ کرتا ہے، تباہی کی دہانی پر کرتا ہے. سمرقند و بخارا تمہارے سامنے ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہ دین کا وہاں غلغلہ تھا. بخاری کون ہے؟ ترمذی کون ہے؟ یہ ساری وہی علاقے ہیں کہ ناموں سے مشہور ہے. یہی جب انہوں نے بنیادی باتوں کو چھوڑ کر جزوی باتوں پر لڑنا شروع کیا تو بنیادی باتیں دور ہو گئی. روس آگے اس نے مسلط کیا، اس پر اس کو برباد کر دیا. سب کو کئی سے 4 سال اس پر اس نے حکومت کی. یہ کیوں؟ مرکز تھا دین کا. امام بخاری، امام نسائی، آپ جتنے آپ دیکھیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ روحانیت نکل گئی ان لوگوں سے جو اس کو جمع کرتی تھی. الحمدللہ ابھی کچھ ہے روحانیت، اپنی کچھ تزکیہ کا فکر ہے. اپنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رسوم کو پسند نہیں کرتے، وہ حقیقت کو پسند کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ بھی نکل گئے تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا کے بارے میں کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، یہ آسمان و زمین کڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ کوئی انسان اتنا محبوب ہے، وہ انسان جو اللہ والا ہو، اللہ اللہ کہتا ہو. اسی طرح وہ قوم بھی کڑی رہے گی. اور مجید میں ایک بات برہا آئی ہے کہ جب تک تم اس میں ہو، جب اس سے وہ نہ نکل جائیں پیغمبر، وہ تب ہلاک نہیں ہوتا. پیغمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیغمبر اس کی جو سارے ساتھی ہے وہ اس سے نکل جائیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ قومی تباہ ہوتی ہیں، یا لوگوں کے ہاتھوں سے یا آسمانی آفاتوں سے. یہ ہو عزیز سننے بات غرا نہ ہو کوئی بادشاہی رکھتی ہے تو یہ بتا دیں کہ کسی کو حوالے مت کرو. دیکھو ظلم نہ کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو پٹائی کر رہے تو اس کو دیکھ رہے ہو.
تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو کہ بس مجھے کوئی ضرورت نہیں. موٹر سائیکل پر آدمی آتا ہے, کسی موبائل چھین لیتا ہے, مارتا ہے, اور پولیس والا جب سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے. دوسری پر اللہ. یہ بات میں اس لیے آپ کو کرتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گی, تم کو تباہی کی طرف لے جائے گی. تو تباہ ہونے سے پہلے آدمی کو تنبیہ کرنا تباہی کی ضروری ہوتی ہے. اگر نہ کرے تو بھی مجرم ہے. تنبیہ تو کر لیتے, سمجھنے والے سمجھ نہ جاتے. درستی پڑے گا. جب یہ بات معلوم ہے کہ قوموں, ملکوں, خاندانوں میں یہ ہمارا نہیں ہے کہ فلان پٹھان ہے, فلان سرائکی ہے, فلان پنجابی ہے, یہ بات بہت چلتی ہے. یہ جاہلانی بات ہے, یہ جاہلوں کی بات ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی بات بلال رضی اللہ عنہ کو کہی تھی کہ تو ریزیا پشتو بولتا ہے دوڑی ننگیون دی ارواتے پھر مستی کالی کی بیٹھے. مطلب ہے کہ ہم کیا یعنی باقی گالی خبیث ہمارے حضرت کبھی کبھی خبیث ہے فلان آدمی, ہمارے ہزاری صاحب کبھی بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیا یعنی تم یعنی یہ قومیت کا کیا ہے تان ہے, قومیت کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گلا کر دیا. آیا یا رسول اللہ, مجھے اس نے کہا ہے کہ کالی کے بیٹے یعنی تم حبشی ہو. کیا ہو حبشی تم. تو نے کہا یا رسول اللہ, اس نے بھی کچھ کہا تھا, میں نے بھی کہہ دیا. لوگ گالی میں تو گالی دیتے ہیں, مٹھائی کو نہیں تقسیم کرتے. یہ میں نے بات کی, اسے اللہ معاف کرے. لیکن بات تو یہی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا عمرو, تم وہ آدمی ہے فی کل جاہلیت ہو, تمہارے اندر کیا ہے جاہلیت کی بدبو موجود ہے, کیونکہ تم نے طعن کیا ہے. کیا ہے طعن کیا ہے. تو صحابی تھے, وہ ہماری طرح نہیں تھے. وہ فوراً گر گئے زمین پر, رخسار خاک پر رکھ دیا کہ واللہ جب تک یہ ابو بلال میرے اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو نہیں رون دے گا اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا. تب وہ اٹھا کہ جب اس نے پاؤں چہرے پر رکھ دیا, اسے قسم کھائی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نعرے پٹھان ہے, پنجابی ہے, فلانا ہے, ڈنگانا ہے, یہ ساری کیا ہے, یہ قومیت نسلیں کہ میں فلان نسل کا ہوں. آپ کو مجھے پتہ ہے ہم راجی ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہے فلان قوم ہے. ہاں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رجپوت ہیں. یہ کیا تھے, تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں فلان قوم ہوں. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنے قوم میں خود پیدا ہو گئے یا خدا نے پیدا کیا ہے؟ اگر خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو تم اس پر کیوں فخر کرتے ہو؟ میرے نانا جان بڑی زبردست آدمی تھے ہماری. الحمدللہ حضرت کفیل صاحب ہمارے شاہ صاحب برکاتہ اللہ آتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل نے ہماری برادری کے اندر بے مثال محبت رکھی ہے. حالانکہ ہمارے اندر پیر بھی کم نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ تمہارے پیروں پر لڑتے ہو. ہمارے یہاں پیر کم از کم 200 تو ہوں گے. کتاب لگی 200 تو ہوگی. لیکن سب آپ جائیں تو وہاں ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز بھی ایک کے پیچھے پڑھتی ہے. اور سال میں ایک بار وہ جاتے ہیں, وہ پہاڑ میں سارے جاتے ہیں
تو مولانا بھی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، میں نہیں جاتا کہ میں جا نہیں سکتا دل. تو میرے دادا جان نانا جان کو ہماری 5 بیووں کی اولاد ہے. میں بتاتا ہوں کہ تربیت اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، باتیں اور چیز ہے. 5 بیویوں کی اولاد ہیں ہم، یعنی 5 بھی ایک دم نہیں کی تھی، ایک مر گئی تھی پھر. یہ کہوں گی 5 بھی جائز کر دی. یہ تو آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے. ہر بات آسمان کو اڑاتا ہے. تو وہ اس نے اس کو کچھ مانگا، اس نے وہ بڑا سخی تھا، کچھ دیا نہیں. تو ہمارا گلابا بڑا سخی تھا، گلابا نام تھا، فضل الحق نام تھا اس کا، گلابا کہتے. تو اس نے دوسرے نے گلابا کی صفت شروع کر دی، گلابا ایسا ہے، گلابا ایسا ہے، گلابا ایسا ہے، یعنی اتنی سخی ہے، لوگوں کو دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. نانا جان بالکل خاموش تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم اس پر کیوں فخر کرتی ہو؟ بھائی تو میرا ہے. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بھائی کیا ہے. اگر ہم ایسا کریں تو اتفاق ہے، اتفاق نہیں شرط کرو. اب تو آج چھوٹی بھائی کی بات کیا، یہ چھوٹا تھا، ایسے چھوٹی بھائی کی تعریف کرے بڑے بھائی سامنے، تو وہ کہتے یار میرے درمیان میں رہی ہے. یہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہے، ہماری اصلاح میں فرق ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیا وہ اپنی، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں اصلاح آسان ہے، لیکن جہاں میں یہ بہت مشکل ہے کہ فلاں سے مشکل. صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی تزکیہ ہو چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تکلیف فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تکلیف فرمائی. ہاں ایک بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تعارف کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اگر ہم خط بھیجیں گے یا سعودی عرب سے کہ محمد ضیاء کو مل جائے تو کیسے آئے گا خط؟ تو اس کے لیے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں پھر فیصل آباد میں پھر کلونی ہوگی، وہ یہ سارے تعارف کے لیے. اگر یہ نہ ہو تو رابطے ختم ہو جائیں گے. رابطوں کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے. ہم نے اس کو لڑائی کا سبب بنا دیا. یہ تو جاہلیت ہے. کیا ہے یہ؟ جاہلیت ہے. علماء خفا نہ ہو جائے. ہماری بنیادی کتنی باتیں ہیں. پاکستان کی سرحد غیر محفوظ ہے، خصوصاً ہندوستان کا سرحد غیر محفوظ ہے. وہاں سے امریکہ دمدما رہا ہے، اپنا تیل نہیں نکال سکتے، اپنی ساکھ کو قائم نہیں کر سکتے. حکومت ہمیں تانا دیتی ہے، دوسری حکومت ہے کہ ایک خون پرائی کرتے ہیں، ایک خون پرائی دیکھتے ہیں، سب لوگ سنتے رہتے ہیں. سود حرام ہے، لڑائی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ہمیں بالکل جس طرح پیٹی بنتے ہیں، آج میری پیٹی نہیں لائی اور باندھ دیتے تھے. پیٹی باندھی ہے کس کے لیے؟ سود کے لیے، کہ سود نہیں چھوڑنا ہے، IMF کو نہیں چھوڑنا ہے. ایسا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا سود والوں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے. وہ ہم اس کی ترویج دیتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کوئی آدمی اس کے خلاف بولے تو خلاف بولنے کے لیے ہماری بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بنیادی بات ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے کہ اس کے خلاف آدمی احتجاج کرے یا لوگ میدان میں بولیں، لوگ اسپیکر میں بولے اور وہ بیانات میں کہیں، لوگوں کا ذہن بنائے، یہ ہے یا نہیں؟ دوسری چیز ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جو میرے دوست کا ساتھ دشمنی کر رکھتا ہے وہ میرا اعلان جنگ ہے.
عبدالجبار سلفی وہ غزنی وہ تھا، غیر مقلد تھا لیکن سلفی تھا، لیکن بےادب نہیں تھا. ہر قوم یاد رکھے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھی بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں. سب کو ایک ڈنڈے پر مت مارو، سب کو ایک ڈنڈے سے نہ مارو. میں ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کو نام لوں گا تو آپ کو عجیب لگے گا. اس میں بھی کیا تھا، اس نے بھی کہا کہ کیا ہے وہ، جب اس کو سمجھایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ہر قوم میں اچھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ میں کیا کہہ رہا تھا، عبدالجبار سلفی. تو یہ تحقیق ہے، کسی کی طبیعت یہ ہوتی ہے. اب ہماری لڑائی کیا کہاں کے کہاں ہاتھ اٹھایا، کوئی صاحب کام لکیر کینچی تھی، پیمان لیا تھا کہ کیسے کہاں تک لیا گیا تھا. اس پر ہماری لڑائی ہے. خوشو پر ہم لڑائی کی ہے، خوشو بیان کیا ہے. اس پر ہم ائمہ تک جاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. تو جبار سلفی کے ساتھ وہ ایک وہ یہ یاد رکھو، چپلوسی سے بچو. یہ فوج کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہ جنرل وغیرہ، لیکن اس کے آگے پیچھے چپلوس ہوتے ہیں، یہ اس کو خراب کرتے ہیں. وہ علماء میں آپ کو کہتا ہوں پہلے، لیکن میں بالکل وہاں آپ کو دیکھے آزاد رہتا ہوں، کسی کو موقع نہیں دیتا کہ قریب میں خود جاتا ہوں، پوچھتا ہوں. تو وہ آپ کے ارد گرد بھی چپلوس ہوں گے. چپلوس ہے، تم کو غلط باتیں سناتے ہیں، غلط رپورٹ سناتے ہیں، تم کو ملاؤں سے لڑاتے ہیں. پیروں کے پاس تو اس میں گروپ ہوتا ہے، چپلوس ہو گیا. یہ جنرلوں کے پاس چپلوس ہوتے ہیں، کرنلوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو وہ ایسا چپلوس جبار سلفی کے ساتھ بھی تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس معاملے میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف ہے چند مسائل میں. تو اس نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف سخت الفاظ کہے. تو اس نے کہا کہ اٹھ جاؤ، تجھ سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے. چند روز کے بعد وہ قیدیانی بن گیا، مرزائی. جو جہاں بھی ہوتے ہیں ملک کے لیے نصور ہوتے ہیں، یاد رکھو، قوم کے لیے، ملک کے لیے. وہ پاکستان کے ہوتے ہیں یعنی اسلام کے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. کہو کہ اٹھو، وہ قیدیانی بن گیا. تو وہ چند عرص کے بعد، ماہ کے بعد یا 1.5 ماہ کے بعد یا کم بیش، وہ مرزائی بن گیا، کہ قیدیانی بن گیا. تو طلباء تو وہ عجیب لوگ ہیں، وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ استاد جی بتاؤ تو وہ کشف ہوا کیا ہوا. بات تو آپ کی نکلی. اس نے کہا کہ نہیں، میرے سامنے حدیث شریف ہے کہ میرے دوست کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے، اس ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. میرے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کا ولی ہے. مسائل میں کچھ نیچ ہو سکتی ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک کیا ہے، وہ بہت بڑا، میرے نزدیک کہیں تو باقی تو اللہ کو پتہ، بہت بڑا ولی ہے. تو جب اس نے کہا، اس نے گستاخی کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ کیا ہو جائے گا. جب وہ جنگیں ہوتی ہیں تو پہلے اسلحہ لے لیتے ہیں. عراق پر امریکہ حملہ کرتا تھا، پہلے کسے کیا گیا، اسلحہ سے خالی کر دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے فوجوں کا، ملکوں کا، لڑائیوں کا، کہ وہ اسلحہ پر حملہ کرتے ہیں. تو اس نے ایمان، مومن کا اسلحہ کیا ہے ایمان ہے. تو میرا خیال ہے میں تاکہ اس سے پہلے ایمان کیا جائے گا، باقی بعد میں چلے گا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری طرف یہ رستہ بھی بہت کھلا ہے کہ کس طرح ائمہ کے دشمنی کی جاتی ہے، کس طرح اس کے خلاف کیا جاتا ہے، طریقوں سے، بہانوں سے، خود پرستی، خود یعنی
خدا پرستی کی بجائے خود پرستی کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. یہی حال اس کی قوم کا تھا جو پہلی قوم کو تھی. وہ ہلاک ہو گئی, برباد ہو گئی. اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اسرائیل ایسا برباد ہو جائے گا کہ یہ اور اس کے ساتھی کوئی بھی نہیں رہے گا. میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ. یہ میں نہیں کہتا اپنی طرف سے, میری نبی نے کہا ہے, میرے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چانٹی ہوگی. اب چانٹی شروع ہے نہیں شروع, اب دیکھیے بالکل چانٹی, مومن ایک طرف ہو رہے ہیں, منافق دوسری طرف ہو رہے ہیں. چانٹی ہو رہی ہے کہ دونوں ایک طرف فسطاط ایمان لا نفاق فی ہے. ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے کہ ایسے مومن ہوں گے جس میں نفاق نہیں ہوگا. کرے اس پر وہ کی بات کرتے صبح اثر کو. اور دوسری طرف ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. یہ نبی کریم کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ دوسری طرف کافر ہوں گے, کیونکہ پھر اس سے وہ مسلمان نکل جاتے کہ مسلمان تو ظاہر مسلمان ہو, اندر سے پکا کافر ہو, منافق ہو. کتنے مسلمان ہیں کہ زبان سے مسلمان ہے, اندر سے کیا ہے, کافر ہے. تو اس لیے نبی کریم نے نفاق کہا. اور سب سے بڑا منافق کون ہے دنیا میں؟ بڑا دجال ہے. کیا ہے؟ سب سے جھوٹا دجال ہے. تو ظاہر ہے کہ جھوٹی کی بات جائیں گے, سچے سچ کی طرف جائیں گے. نبی سے آگے بات فرمائی کہ جب یہ حالت ہو جائے, چانٹی ہو جائے, فانتظر دجال, تم دجال کی انتظار کرو کہ آج نکلے یا کل نکلے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ بالآخر مسلمان ہی غالب ہوں گے اور یہود کی بحقنی ہو جائے گی, اور ان کے دوستوں کی بھی بحقنی ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بار بار بتایا کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا, اے مسلمانوں اس طرف مت ہو جاؤ جس نے آپس میں اختلاف کیے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, اس نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ اس کے پاس کلی احکام آئے تھے جس پر وہ اکٹھے ہو سکتے تھے. لیکن جب آدمی کو اکٹھا ہونا ہی نہیں ہے, پارٹی بنانی ہے, تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یہ پہ حضرت نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. تزکیہ ہے. جب تک تزکیہ نہ ہوگا اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. تو جب ایک بات یہی ہوگی, تزکیہ ہوگا, کبھی کبھی دل ایک نہیں ہوں گے. یہ بھی یاد رکھو, کبھی تزکیہ ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتے. تو کبھی دنیا میں ذوقیات پر لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اخلاقی مسائل پر لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرنا پڑے گا. نہ تو پیغمبر کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کی پورا ہو, ہر قسم کے لحاظ سے پورا ہو. کچھ نہ کچھ کسی کے انسان ہے, کسی کے دیکھو چشمہ بنا ہے, تھوڑا سا نظر کمزور ہے. یہی حال انسانوں کا بھی ہے, لیکن پھر وہ گزارا کر رہے نہیں کرتے. تو کمزوریاں ہوں گی, ان کمزوریوں کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا. یہ تب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی صفت پیدا ہو جائے, اور یہ بغیر تزکیہ کے نہیں ہو سکتا. دوسری بات کہ ہم ہر ایک یہ سمجھیں کہ فلان ہم سے بڑا ہے, فلان ہم سے بڑا ہے. بڑی حکمران ہے, وہ اپنے کو عیال سمجھے کہ ہماری عیال ہے. عیال پر تم تو کیسے شفیق ہو, اس پر تم اس کو مصیبت, اس کی مصیبت کو تم دیکھ سکتے ہو. جس طرح تم عیال کی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتے, تو آپ کی یہ عیال ہے, اس کی مصیبت کو نہ دیکھیں. اس طرح بلا وجہ, بلا دوسروں کی ایما پر, دوسروں کچھ پیسے دے کر یا کچھ آپ کو ابھار کر اپنی بڑوں کی فاہم کمران ہے یا جو بھی ہو اس کی بے عزتی بھی لاوجہ نہ کریں. ان کو بھی تنبیہ ہے, ان کو بھی تنبیہ ہے. تو یہ تب ہوگا کہ ان کی اصلاح ہوگی.
کہ پیسے کی محبت نہیں ہوگی. اگر اوپر والوں کے پیسے کی محبت ہوگی وہ نیچے پیسوں کی وجہ سے نیچے پر ظلم کریں گے. اگر نیچے والوں کے پاس پیسے کی محبت ہوگی تو کیا کریں گے؟ وہ دنیا میں انتشار پیدا کریں گے. تو جب دنیا کی محبت تب جائے گی کہ جب اللہ کی محبت غالب آ جائے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ تب آئے گا. اس لیے اتفاق و اتحاد یاد رکھ کے سروں کی جمع نہیں ہے کہ ہم ایک ملک میں اکٹھے ہیں. اتفاق و اتحاد دل کا اکٹھا ہونا ہے. اس کے لیے مشورہ ہونا چاہیے. حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ عوام کے سے مشورہ کریں، بھارتی حکم میں ملائیں کہ اس کی کیا مسائل ہے. یہ نہیں کہ بس میرا ڈنڈا ہے میرے پاس، اور دوسری بھی سمجھ جائیں نیچے والے کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفظ فرمایا ہے، یا لوگ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ بھی کریں. لیکن وہ اپنی ذمہ داری، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا ہوں، یہاں اس لیے سناتا ہوں کہ یہاں وہ موجود ہے ہمارے ساتھ. کیا ہے لطف اللہ صاحب ہے، یہ نام نہیں لوں گا، اس آدمی کو بہت بڑی شخصیت ہے، پھر وہ خفا ہو جائے گا. بہت بڑی شخصیت ہے یہ، اس کی میری خفا ہو جائے گی. اس سے میرے ساتھ بڑی محبت ہے، محبت ہے. یہ ہم دونوں وہاں ایک جگہ سے آ رہے تھے، ایک جگہ سے. تو جب ایک جگہ سے آ رہے ہیں تو میری عادت یہ ہے کہ میں ریڈو نہیں سن سکتا، ساز نہیں سن سکتا، نعرے نہیں سن سکتا، اس لیے میں اجتماعات میں بھی نہیں جاتا. تو اس کو پتہ ہے اس بار کس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا تو اس پر ہم نے جب جمال لگایا 20 لگاتے ہیں، کتنا شاہ صاحب کتنے لگا؟ تو اس سے آپس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر پر بھی جمال لگاتا ہے. میں نے کہا تم اللہ اکبر نہیں پڑھتے، شاباش دیتے، اس شاباش سے ہم تنگ ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے میں سانس سے بہت تنگ ہو جاتا ہوں، طبیعت خراب ہو جاتی. تو میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا کہ وہ یاد ہے بات یہ دیکھو بھائی مطلب عالم میں. تو یہ میرے ساتھ تھے، ہم گاڑی میں جاتے ہاں. تو اس کو میں نے کہہ دیا، میں اس کو میں کہہ دی کہ استاد جی ریڈیو نہیں چلائیں گے، پھر آپ تمہارے بیٹھتے اور نہیں بیٹھتے اس شرط پر. اس نے کہا کہ بالکل نہیں چلائیں گے. یہ بالکل کہا نہیں، کہا کہ نہیں چلائیں گے، اتنا تو کہا. اب اس کے ساتھ ہی اس بزرگ نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ یہ لوگ مانتے نہیں ہے. ادھر اصل میرے لیے خفا ہوتا تھا کیسا نہ ہو کہ پھر یہ تو جنجالی آدمی ہے. جب یہ کسی بات کرتے ہیں اگر وہ کہتے کہ ایسا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. بس ہم بیٹھ گئے کیونکہ اس نے وعدہ کیا. میں نے کہا کہ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. تو جب تھوڑا چل پڑا تو اس نے شروع کر دیا دنگل وہ شروع ہوا. تو میں نے کہا استاد جی بند کرو. تو اس نے مجھے پھر کہا، یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں بات. میں سوچ رہا تھا کہ یا رب العالمین اس آدمی کو کوئی ترتیب بنائے، یہ ہمارے دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے. ہمارے دونوں کے دل کیا ہے کہ نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوگا نہیں. کہو کہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب ارادے مضبوط ہوتے ہیں ساری قوم کی ملت بھی. میں بتاتا ہوں کہ کوئی ملک تمہارے سامنے نہیں ٹھہر جائے گا، لیکن دل تمہارے ایک ہو. یہ نہیں کہ ایک پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں ایک سیاہ کرتا ہے. تو خیر پھر اس نے آرام سے شروع کر دیا، آرام سے لگا دیا. ایسا بند کر رہا تھا. میں نے کہا کہ استاد جی بند کر رہا ہے، بند کر دو. اس نے کہا کہ سب چھوڑ دو. خیر وہ آدمی سو گیا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ گاڑی میں سو جاتے. جب گاڑی میں سو گیا تو ٹیپ خود بند ہو گیا. ایسا تھا وہاں جہاں تک جانا تھا 2-3-4 گھنٹے کا راستہ، کوئی پشت بھی نہیں کیا اس کو.
تو اس نے مجھے کہا کیوں ایسا ہوا؟ میں نے کہا کہ ہم دونوں کے دل ایک تھے، تجھے کے درمیان دل میں کیا تھا؟ فرق تھا. وہ فرق نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ دونوں کے دل نے کام کیا. اے مسلمانوں، یہ آپ ایک ہو جاؤ تو یہ تب ہوں گے کہ تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری تزکیہ ہوگا. تزکیہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. یہ تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کے ساتھ لین بن جاتی ہے مضبوط. وذکر اسم ربی، پھر کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں گم ہو جائے گا. واہ واہ، لوگوں کے ساتھ بات بھی کریں گے، خدا کے ساتھ بھی چلتا رہے گا. چلتے رہو گے. پھر کیا ہوگا؟ کدب حامد تزکا وذکر اسم ربی فصلی، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کے سامنے گرنے جا. جو کچھ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں مانتا، تیری بات مانتا ہوں. جب یہ بات حاصل ہو گئی تو کیسے پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نہ ہو؟ پھر سب ایک ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی منصب کو، دنیا کی مال کو، دنیا کی عزت کو، دنیا کی وجاہت کو، دنیا کی شانوں کو، اس چیزوں کو تم کیا کرتے ہو؟ آخرت پر ترجیح دیتے ہو. دنیا کی چیزیں کماؤ، خوب کماؤ، سب کچھ کرو، لیکن دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیں. دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، نہیں ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دو. اگر تمہارا بیٹا وہاں ایک بیٹا ہے، آپ ایک بکرا ہے، بہت عید کے لیے آپ نے بکرا رکھا ہے، بہت زبردست، جو 1-2 لاکھ کا ہوتے ہیں. اس طرح کا چھوٹا آپ کا بچہ ہے، آپ کا اکلوتا بچہ ہے، دوسرا نہیں ہے، ایک ہے. یہاں سے آپ کے پاس کار ہے، دونوں روڈ کے سامنے تمہاری بریک فیل ہو جائے، تم نے کسی ان میں سے ایک کو مارنا ہوگا. اس طرح کرو گے تو بچہ مارے گا، بچہ لگے گا. اس طرح کرو گے تو بکرا لگے گا. دونوں میں سے آپ کس کو بچائیں گے؟ بچے کو. تو بچے کو ہم نے کیا کہ دیکھو آپ کو بکرا بھی پسند ہے، بچہ بھی پسند ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ بچے کو ترجیح دی کس پر؟ بکرے کو. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. کرو گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے پھر شاہ صاحب نے جو صبح وہ بیان دیا تھا، پھر وقت لگا خربو شریف